کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں موجود ہیں دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، اللہ معافی دے۔ یہ جن کا بھی کلیم ہے یہ ان کا ذاتی کلیم ہے، کوئی ایسی روایت موجود نہیں، کوئی ضعیف روایت بھی اس کے اوپر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں بیٹھ کے تو اپنے سارے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ان تمام پر گواہ لائیں گے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کی گواہی دیں گے۔ اس سے آگے سورۃ المزمل میں اللہ رب العزت 15 نمبر آیت میں فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، اے پیارے محبوب ہم نے تمہیں تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور گواہ بنا کر بھیجا ہے ان سب پر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گواہ ہیں، گواہی دیں گے، تو جب تک آپ کو علم ہی نہیں ہوگا ان کے اعمال کا تو پھر گواہی کس طرح دیں گے؟ ماننا پڑے گا کہ آپ کو ان کے اعمال کی خبر ہے، امت کے اعمال کی خبر ہے۔ اور اس سے آگے حدیث پاک میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان عالی شان ہے، مجمع الزوائد 13812 نمبر حدیث پاک، الانبیاء احیاء فی قبورہم ویصلون، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ چونکہ بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے آپ پردہ فرما گئے، تو پھر اس کے بعد آپ کا سلسلہ کیسے رہا؟ تو اس حوالے سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دے کر گئے ہیں، عقیدہ دے کر گئے ہیں کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو حدیث پاک ہے مجمع الزوائد میں امام حسمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، تو اس حوالے سے آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ علامہ مناوی نے فیض القدیر 3099 نمبر حدیث کے تحت لکھا وَهُوَ حدیث صحیح، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ نیل الاوطار ابواب الجمعہ جلد 3 صفحہ 295 پہ قاضی شوکانی نے لکھا کہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ امام منذری نے بیان کی ہے اور اس کو امام بہقی نے صحیح کہا ہے۔ امام سیوطی نے الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 178 پہ اس حدیث پاک کو بالکل صحیح لکھا کہ اس کی سند بالکل جید ہے، صحیح ہے۔ شرح زرقانی علی المواہب میں جلد 8 صفحہ 358 پہ اس حدیث پاک کو بالکل صحیح کہا گیا، اور امت کے بے شمار محدثین نے اس حدیث کو جید کہا ہے، صحیح کہا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ مسند البزار حدیث نمبر 1925 ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میری وفات بھی بہتر ہے۔ تعرض علی اعمالکم، مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے ہوں گے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر اچھے نہیں ہوں گے تو میں اللہ سے استغفار کروں گا تمہارے لیے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اعمال امت پیش کیے جاتے ہیں اور آپ باخبر ہیں امت کے اعمال پہ۔ اور پھر یہ جو حدیث پاک ہے مسند البزار کی مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 24 پہ امام حسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر اور سورۃ النساء آیت نمبر 41 کے تحت امام ابن کثیر حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو صحیح لکھا ہے اور اس کو روایت کیا ہے، بے شمار محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنی قبر انور میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور آپ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور آپ اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور یہی اہل سنت کا عقیدہ حاضر و ناظر ہے، جسمانی طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں حیات ہیں، امت کے اعمال پر آپ حاضر و ناظر ہیں۔ یہ جو میں نے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بے شمار دلائل موجود ہیں، الحمدللہ علی ذالک۔ جب یہ حدیث ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ ہمیں سیاستہ سے کیوں نہیں حدیث پاک دکھاتے، بخاری و مسلم سے دکھائیں۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیو بندیو، جدوں اللہ رب العزت خالق کائنات نے ایک کنڈیشن نہیں لگائی، شرط نہیں لگائی کہ صرف سیاستہ دی حدیث پاک منو، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک کنڈیشن نہیں لگائی، صحابہ کرام علیہم رضوان خلفائے راشدین نے ایک کنڈیشن نہیں لگائی، تو پھر تسی کیوں لگا رہے ہو؟ کیا حیثیت آپ کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ دین میں اس طرح کا آپ کوئی شرط یا کنڈیشن لگائیں؟ بالکل نہیں ہے،
اس لیے ہمارا اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی پہ قائم اور دائم رکھے۔